من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق۔ یا ان منافقوں کی مثال بارش کی سی ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد وبرق کڑک اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالی احاطہ کرنے والے ہیں کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف قریب ہے کہ وہ چمک اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب کبھی بجلی پڑتی ہے روشنی ہوتی ہے تو وہ چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا ہو جائے ان پر تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو لے جائے ان کے سماعتوں کو، ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 19 اور 20 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے قبل آیات میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ منافقین کا ذکر چل رہا تھا، اور آج کی یہ دو جو آیات مبارکہ ہیں ان دو آیات مبارکہ کے اوپر آ کر منافقین کا تذکرہ ختم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے منافقین کی کچھ مثالیں، کچھ نشانیاں بیان کی گئی تھیں جن سے ان کا نفاق ظاہر ہوتا ہے۔ آج کی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مثال دے کر منافقین کے نفاق کو ظاہر کیا ہے۔ کل بھی ہم نے ایک مثال پڑھی تھی جس سے ان کا نفاق ظاہر ہوا تھا۔ آج مزید اللہ رب العالمین نے ان کے نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے ایک اور مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا۔ فرمایا کہ او کصیب من السماء ان منافقین کی مثال ایسی ہے اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے۔ اب جب بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ ظلمات کہ اس میں اندھیرے ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے، جب بھی کبھی تیز بارش آتی ہے تو اس میں اس سے پہلے اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ قصیب کہتے ہیں اس بارش کو جو زور سے برسنے والی ہو، تو اس سے پہلے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری کیا فرمایا کہ جب بارش تیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آندھی والی بارش، آندھی طوفان، ورعد اس میں کڑک ہوتی ہے۔ اب یہ کڑک کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جب بادلوں کو فرشتے ہانکتے ہیں تو ان کے مارنے کی وجہ سے جو آواز آتی ہے وہ کڑک ہوتی ہے بادلوں کی، وبرق اور ان میں خاص قسم کی چمک ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں اطباء اور حکماء جو سائنسدان حضرات ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جب بادل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اس ٹکر اور رگڑ کی وجہ سے چمک پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب تیز بارش آتی ہے ایک تو اس میں اندھیرا ہوتا ہے، پھر ساتھ اس میں کڑک بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اس میں چمک بھی ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب
یہ چیزیں ہوتی ہیں آسمانی بجلی جسے کہتے ہیں ہم، جب آسمانی بجلی پڑتی ہے تو ایک تو اس کی آواز بڑی خوفناک ہوتی ہے، ہر بندہ اس کی آواز سے ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، اور اس سے بعض کا نقصانات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ انسان بھی اس آواز، اس بجلی کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور کئی جانوروں کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اتنی تیز چمک اور آواز ہوتی ہے کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اس چمک اور کڑک سے بچنے کے لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ کون؟ منافق لوگ۔ من الصواعق کی کس وجہ سے؟ اس بجلی کی وجہ سے۔ حذر الموت، وجہ کیا بنتی ہے کہ تاکہ موت نہ آ جائے، موت کے ڈر سے، موت سے بچنے کے لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ حالانکہ واللہ محیط بالکافرین، وہ منافقوں کا خیال یہ ہے کہ شاید کہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے ہمیں موت نہ آئے، لیکن اللہ رب العالمین تو کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، وہ کب تک موت سے ڈریں گے۔ تو یہاں پر ایک تو اس آیت کا جو ظاہری معنی ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بیان کیا ہے، دوسرا بعض حضرات نے اس آیت کا جو معنی بیان فرمایا ہے وہ بڑا خوبصورت اور بڑا دل کو لگنے والی بات ہے، اور جو مثال پیش کی گئی ہے قرآن پاک میں اس کو فٹ کیا ہے ان حضرات نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بارش ہے، اس بارش سے مراد روحانی بارش ہے۔ اب وہ روحانی بارش کون سی تھی؟ وہ قرآن کریم کی بارش تھی۔ او کصیب من السماء، آسمان سے نازل ہونے والی بارش سے کون سی مراد بارش ہے؟ قرآن پاک کی بارش ہے۔ اب ظاہری بات ہے یہاں پر فی ظلمات آیا، تو جب قرآن کریم نازل ہوا جس دور میں، تو اس سے پہلے بھی ظلم اور کفر، شرک اور نفاق کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا، ظلم کا اندھیرا بھی تھا، کفر ہی کفر تھا، کفر کا اندھیرا تھا، نفاق اور شرک، ان تمام چیزوں نے پورے جہان کو اپنے اندھیروں میں لیا ہوا تھا۔ پورا جہان کفر کی تاریکی میں چھپا ہوا تھا، تو جب قرآن کریم نازل ہوا تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کو روشن کیا۔ تو یہ قرآن کریم کی بارش ہے۔ فرمایا کہ وَرَعْدٌ، رعد قرآن کریم میں جو وعیدات ہیں کافروں کے لیے، اہل کفر کے لیے، تو ان کو تشبیہ دی ہے رعد کے ساتھ، کڑک کے ساتھ۔ وَبَرْقٌ، اور قرآن کریم میں کیونکہ یہ واضح حقانیت ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اس میں واضح ہے، اہل ایمان کو بشارتیں دی گئی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اور ان کو تشبیہ دی ہے برقن، چمک کے ساتھ۔ فرمایا کہ جب آسمان سے قرآن پاک کی روحانی بارش نازل ہو رہی تھی اور اس میں دلائل تھے، وعیدات تھیں اور واضح حق کے دلائل تھے، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس بارش کو برداشت نہ کر سکے اور ان دلائل کو سن نہ سکے، تو کیا کرتے؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، تو اس قرآن کریم کی آواز سے، اس کے واضح دلائل سے بچنے کے لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے۔ اب اسی بات کو 7ویں پارے میں اور وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ یہ کافر لوگ قرآن کریم کو سننے سے روکتے ہیں، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، اور حال کیا ہے کہ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے بچتے ہیں، خود بھی نہیں سنتے، اور کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، اس قرآن سے بچنا، وَالْغَوْا فِيهِ، اور دوسری بات کیا کہتے ہیں کہ جب یہ قرآن کریم پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے، تو وہاں شور مچا دو۔ اپنے پیروکاروں سے کہتے ہیں پہلے بات کہ خود بھی نہیں سنتے اور دوسروں کو سننے بھی نہیں دیتے، اور ایک شرارت یہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ قرآن کریم پڑھا جائے وہاں پر شور برپا کر دو، شور مچا دو تاکہ کوئی بھی اس کو سن نہ سکے۔ تو یہ ایسے بدبخت ہیں۔ فرمایا کہ جب قرآن کریم کی روحانی بارش نازل ہو رہی تھی، اس میں حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے اللہ نے دلائل عطا کیے تھے، اس میں واضح پیغامات تھے جن کو پڑھ کر انسان حق اور باطل کو پہچان سکتا تھا، حق اور باطل میں تمیز کر سکتا تھا، لیکن کیوں کہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں تھی،
یہ سن ہی نہیں سکتے تھے. تو یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، اس قرآن کریم کی چمک سے اور اس کی کڑک سے اور اس کی جو نا روحانی بارش سے بچنے کے لیے یا اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے. اور فرمایا کہ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ تو ان کا احاطہ کرنے والا ہے علم کے اعتبار سے بھی اور قدرت کے اعتبار سے بھی. آگے فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. اب یہ جو بارش کے دوران تیز چمک پڑتی ہے، سائنسدان، حکماء اور اطباء حضرات کہتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے. اس کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی بینائی کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی نظر کے ختم ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. اور یہی اسی طرح جب سورج کو گرہن لگتا ہے، سورج گرہن ہو جاتا ہے، تو سائنسدان حضرات اور حکماء حضرات فرماتے ہیں کہ اس کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس سے بھی انسان کی بینائی کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ نظام قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کے بڑے عجیب نظام ہیں. فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ وہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. اب آگے فرمایا کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ چمک پڑتی ہے تو اس میں وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ چمک ختم ہوتی ہے تو اب ان کے اوپر اندھیرا پڑ جاتا ہے، اب وہ کام اٹھا جاتے ہیں اپنی جگہ پر. اس آیت کا یہ جو کلما اضاء لهم ہے، بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا کیا، یہ جو منافقین تھے ان کو جب مسلمانوں کی طرف سے مال غنیمت، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ملتی تو یہ مسلمانوں کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے. اس کی روشنی میں، اس کی چمک میں، یعنی صدقات کے مال کی روشنی میں، زکوٰۃ خیرات کے مال کی روشنی میں. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کو یہ چیزیں ملتی تو مسلمانوں کے ساتھ چلتے. جب کبھی صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا مال ان کو نہ ملتا تو اب ان کے اوپر اندھیرا چھا جاتا، اب وہ اٹھائے جاتے. اب کیا کہتے اپنے بڑے کافروں سے، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھائی، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے. تو یہی فرمایا کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کو روشنی ملتی ہے تو اس میں چلتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو اس میں ٹھہر جاتے ہیں. فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت، ان کے کانوں کو بھی لے جائے اور ان کی آنکھوں کو بھی ختم کر دے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں اور ہمیں جو کان عطا کیے ہیں اور ہمیں جو دل عطا کیا ہے، یہ اللہ کے انعام ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ نے یہ ہمیں ویسے ہی عطا نہیں کیے، اللہ نے یہ ہمیں عطا کیے ہیں کہ تاکہ ہم ان سے حق بات کو کانوں سے سن سکیں، حق بات کو آنکھوں سے دیکھ سکیں اور حق بات کو ہم دل سے قبول کر سکیں، تاکہ ہم ان چیزوں کو صحیح طرح سے استعمال کر کے آخرت کو بنا سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے یہ چیزیں عطا کی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کا ایک ایک عضو انسان کے بارے میں گواہی دے گا. اب اس وقت انسان کی زبان بند ہو جائے گی، انسان کی زبان کو تالا ہوگا، اب زبان کو اجازت نہیں ہوگی. انسان کے ہاتھ بولیں گے، انسان کے کان بولیں گے، انسان کی آنکھیں بولیں گی، انسان کے پاؤں بولیں گے. یہ ایک ایک عضو انسان کے، اگر تو انسان نے ان کو صحیح طرح سے استعمال کیا ہوگا تو یہ انسان کے حق میں گواہی دیں گے، اور اگر ان کو انسان نے اپنے دل کو صحیح استعمال نہ کیا، آنکھوں کو صحیح استعمال نہ کیا، کانوں کو صحیح طرح سے استعمال نہ کیا، ہاتھوں اور پاؤں کو صحیح طرح سے استعمال نہ کیا، تو یہی اعزاء قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کے خلاف استعمال ہوں گے. اور اس وقت انسان بڑا افسوس کرے گا کہ میرے ہی اعضاء اور میرے ہی خلاف. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں انعام کے طور پہ عطا کی ہیں، اور عطا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا والے کاموں میں اور ان کاموں میں استعمال کریں جن کی وجہ سے ہمیں روشنی ملتی ہے اور جن کی وجہ سے ہماری آخرت بن سکے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کاموں میں استعمال نہیں کر سکتے، ان کاموں میں تم ان کو استعمال میں نہ لاؤ، تو پھر یہ منافق کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو، اپنے نعمتوں کو واپس نہیں لے سکتا. اللہ قادر ہے. فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس اللہ نے یہ چیزیں انسان کو عطا کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس لینے پر بھی کیا ہے جی، قادر ہے. آخری بات، ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں
کہ جب سے قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا تھا اس وقت سے بد باطن لوگ جن کا باطن غلیظ تھا، ناپاک تھا، خراب تھا، اس وقت سے لے کر ایسے خبیث لوگوں نے قرآن کریم کے اوپر اعتراضات کرنا شروع کیے تھے۔ انہی خبیثوں میں سے ایک پنڈت تھا، ایک پنڈت جس کا نام تھا دیانند سرسوتی۔ یہ ہندو تھا۔ اس نے جو ہے نا ایک کتاب لکھی تھی، ستیارتھ اس کا نام تھا۔ اس کے 14ویں باب میں وہ اپنی غلیظ ترین زبان قرآن کریم پہ استعمال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ بڑے گھٹیا قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس آیت پہ اعتراض کرتا ہے۔ پہلے وہ لکھتا ہے اس آیت کو، اس کا ترجمہ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، اس آیت کا ترجمہ کر کے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے عجیب سے لفظ استعمال کر کے نقل کفر نباشد، جسے ہم کہتے ہیں جاہل، یا اس طرح کے الفاظ اس نے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے استعمال کیے۔ اس کے بعد لکھتا ہے کہ مسلمانوں، تمہارا قرآن کون سا سچا ہے، یا تمہارا خدا کون سا سچا ہے؟ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ چوری کے اوپر بھی قادر ہے، زنا کے اوپر بھی قادر ہے؟ اگر وہ ظالم اعتراض یہ کرتا ہے کہ اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر بھی قادر ہے تو پھر ہم میں اور اللہ میں فرق کیا رہ گیا؟ اور اگر نہیں ہے قادر تو پھر تمہارا قرآن جھوٹا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر یہ آیت کیسے صادق آئے گی اللہ پر؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کتاب کا نام ہے انتصار الاسلام۔ اس کتاب میں حضرت جی نے اس پنڈت کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور اس کا جواب حضرت نے یہ دیا ہے کہ پنڈت جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو چوری کی تعریف ہی نہیں آتی۔ چوری کی تعریف یہ ہے کہ کسی غیر کے مال میں جا کے ہاتھ ڈالنا، کسی دوسرے کی چیز میں تصرف کرنا بغیر اس کی اجازت کے، تو اپنی چیز کا استعمال کرنا، اپنی چیز کو لینا، جہاں اس کو خرچ کرنا اپنی مرضی کے مطابق، اس کو کوئی چوری نہیں کہتا۔ اب پہلے یہ بات تو ثابت کرو، دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ملک میں نہیں ہے؟ تمام کی تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہیں۔ جب کائنات کا ذرہ ذرہ، چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، ہر چیز اللہ کی ملک میں ہے، تو پھر یہ آپ کا اعتراض کرنا فضول ہے اور بجا ہے، یہ احمقانہ سوال ہے۔ اور دوسری بات جو اس نے زنا کی طرف کہا، تو حضرت نے فرمایا کہ پہلے زنا کے لیے کچھ خاص آلات ہوتے ہیں، پہلے وہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرو نا۔ اللہ تعالیٰ تو تمام ان چیزوں سے پاک ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ تمام صفات کے ساتھ متصف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں وہ عام بندوں کی طرح صفات نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور وہ ہماری طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں اور وہ ہماری آنکھوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں وہ ہمارے پاؤں کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام صفات کے ساتھ متصف ہیں، کما یلیق بشانہ، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو یہ جو دوسری بات آپ نے بکواسات کیے ہیں، تو پہلی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں پہلے ثابت کرو، اور یہ چیز آپ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کے حقانیت کو، اس کے واضح دلائل کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر فتنے سے، کہ جو نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ہر ایک فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی اور ہماری حفاظت فرمائے، اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائے۔